السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو آج میں ریڈ کرنے کیا بول رہی ہوں میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول جان عشقم کی قسط نمبر 111۔ میرا ارادہ تھا 2 دینے کی، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں دن میں آلریڈی 1 دے چکی ہوں، اور جو میں نے دی تھی وہ میں نے کبھی نہ بھولنے والی ریکارڈنگ تھی، جو میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ایک منٹ کدھر گیا؟ ہاں، جو آج دن پہ میں نے ایپیسوڈ لکھی تھی، وہ مطلب بولی تھی، وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ خیر، میں نے بہت اوکھا ریکارڈنگ کی ہے آج دوپہر کی، تو میں نے کہا تھا جنونیت کے ایپیسوڈ، تو وہ میں نے کچھ لوگوں کو جواب دے دیا ہے کہ کل دوپہر 3 بجے تک انشاءاللہ پکا میں جنونیت کے ایپیسوڈ دوں گی، اور اگر نہیں ہو سکا تو کل میں 1 ایپیسوڈ دوں گی جان عشقم کی۔ ویسے بھی لیٹ تو ہو ہی گیا، تو پھر لیٹ ہو ہی گیا تو پھر کیا پیچھے کیا لگ جانا، ایک دن نہیں دوں گی تو کیا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ میرے حساب سے 9 قسطیں باقی ہیں اس قسط کے بعد، اور کیونکہ رومانٹک ایپیسوڈ اسپیشل لکھنی ہے تو انشاءاللہ ختم ہو ہی جانا ہے یہ ناول اگلے کچھ دنوں میں۔ تو 2 دن اگر فالتو لگ گئے تو کیا ہو گیا، ہے نا؟ اوکے، اب میں ریکارڈنگ کرنا شروع کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے باہر، اور آپ کو پتہ ہے کل صبح میچ ہے، وہ بھی 7 بجے شروع ہوگا، تو میرا سوچ رہی ہوں کہ اگر اب میں سو گئی 12 بجے تقریباً میری ریکارڈنگ لگ جائے گی، پھر میں نے 10-15 منٹ آگے پیچھے گھومنا ہے، 1 گھنٹہ عریض سے باتیں کرنی ہے، تو پھر مطلب 1 تو ہو ہی جانا ہے، 1-1.5 ہو ہی جانا ہے، اور اس کے بعد کیا سونا، کیونکہ 4:30 بجے تو پھر اٹھ جانا ہے فجر کے لیے۔ اس کے بعد پھر گھر کا کام بھی کرنا ہے ہلکا ہلکا، تو کام کے بعد پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، میچ شروع ہو جائے گا، کیونکہ یونیورسٹی تو میں جاؤں گی نہیں کل۔ میں نے ماما کو بولا ماما میں منڈے کو جاؤں گی، وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میں گری تھی، مجھے لگی تھی، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، بہانہ چل رہا ہے تو چلتے رہنے دو۔ اچھا، یہ یونیورسٹی سے جان چھٹی ہوئی ہے، گندی گندی شکلیں نہیں دیکھنی پڑ رہی۔ خاص کر میری 2 دوستیں ہیں، بہت عزیز دوستیں، کنزا اور مریم، ان کی شکلیں مجھے دیکھ کر بگڑ جاتی ہیں۔ آ گئی واپس، آئی ہوئی تھی آج دن میں مجھ سے ملنے کے لیے۔ اگر ٹھیک ہے تو کیوں نہیں آ رہی یونیورسٹی میں؟ کہا کدھر سے ٹھیک لگ رہی ہوں میں، نظر نہیں آ رہا، بیڈ پہ پڑی ہوئی ہوں، اتنی خراب حالت ہے میری، اور جاتے جاتے میری ٹانگ کا بیڑا غرق کر گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے تجھے، صرف بہانے بازیاں چل رہی ہیں، اگر سچ میں تجھے درد ہوتا نا تو نے ناچ ناچ کے پورا گھر سر پہ اٹھانا تھا۔ خیر، ابھی سچی میں بتاؤں تو مجھے درد نہیں ہے، میں ٹھیک ہو چکی ہوں، لیکن مما کو کیوں بتاؤں؟ میں نے 1 ہفتے کی اپلیکیشن بھیجی ہے، تو میں 1 ہفتے سے پہلے کیوں جاؤں؟ پتہ آپ کو نہیں پتہ، میری مما تھوڑی ظالم ٹائپ ہے، مطلب اگر میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو صبح میری یونیورسٹی روانہ کر دیں گی مجھے، تو یار مجھے نہیں جانا کچھ دن، مجھے ریسٹ چاہیے۔ تو اور میچ ہے کل صبح 7 بجے شروع ہوگا، تو آپ لوگوں میں سے کون کون دیکھ رہا ہے کمنٹ میں بتائیے، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں یا فضول کی باتوں میں لگا لیتے ہو۔ جان عشقم قسط نمبر 111، تحریر عریشہ۔ شناور دادا جان سے ناراض تھا۔ شناور دادا جان سے ناراض تھا، اور ناراض ہونے کی وجہ وہی تھی کہ زراور اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا، جبکہ دادا جان کی شرط کے مطابق اب تک اسے واپس گھر بلا لینا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس بات کا ذکر تک کسی نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، اور دادا جان بھی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو وہ زراور کو گھر واپس بلا چکے تھے، لیکن اس بات کا ذکر انہوں نے ابھی تک شناور یا گھر میں گھر والوں کے سامنے نہیں کیا تھا۔ دادا جان نے یہی سوچا تھا کہ جب زراور گھر واپس آ جائے گا تب وہ سکون سے سب کو مکرش کی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن شناور کا منہ سیدھا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا انداز تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہیں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو بھی ان سے کچھ بھی کہے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ دادا جان نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا، کیونکہ وہ زراور کو گھر واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے،
اور پھر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہ زرشے کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ کتنے دنوں کے بعد اپنے فرمانبردار پوتے کو واپس گھر دیکھ کر جیسے وہ جی اٹھے تھے۔ ان کا گھر ایک بار پھر سے جڑنے جا رہا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور نہ جانے کتنی دیر ان کے گلے لگا رہا۔ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگائے خود کو پرسکون کرتے رہے۔ زرشے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملازم کو ذرا سخت لہجے میں کہا، بلا کر لاؤ اس لارڈ گورنر کو۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، نالائق، باپ کی نالائق اولاد۔ ارسلان صاحب جو اس وقت زراور سے مل رہے تھے، خود کو بیچ میں گھسیٹے جانے پر بابا جان کو دیکھ کر رہ گئے۔ بابا جان، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا یہ اتنی گندی اولاد نکلے گا۔ شناور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے قول اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ یہ گندی اولاد کا لفظ آپ نے یقیناً میرے لیے استعمال کیا ہوگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے زراور کے سینے سے لگتا اس سے کہنے لگا، تمہیں اپنی پہچان بہت بہتر طریقے سے ہے، مجھے مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا جان نے انکار نہیں کیا تھا اور اقرار بھی اس انداز میں کیا تھا جو شناور کو سلگانے کے لیے کافی تھا۔ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ویڈیو کال پر رونے جیسی شکل کیوں بنا کر رکھتے تھے؟ میں تو آپ پر ترس کھا کے آ گیا کہ اس عمر میں باپ کو رلانا ٹھیک نہیں۔ پھر اب میں مزید پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس گھر میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زراور کے آنے پر وہ خوش تھے، اسی لیے فی الحال وہ ہر بات کو بہت ایزی لے رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو بس اس بات کو لے کر پرسکون ہو گیا تھا کہ اس کے گھر کے سب فرد پورے ہو چکے ہیں، ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جاؤ، جا کر چھوٹی بہو کو بلا کر لاؤ، دادا جان نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی مہربان شاہ کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دادا جان کے حکم پر سب گھر والے وہیں نیچے ہال میں آ چکے تھے۔ دادا جان آج شاید اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً آج یہ معاملہ حل ہو جانے والا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ کہیں دادا جان مہربان شاہ کو انہیں چھوڑنے کے لیے نہ کہہ دیں کہ اس عمر میں وہ طلاق لے کر کہاں جائیں گی۔ تائی امی کو اسی بات کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ تو مہربان شاہ سے بھی 2-3 بار صبح سے بات کر چکی تھی کہ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، معاملہ بہت سنگین ہے اور آپ کا ایک بھی غلط فیصلہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کیجیے گا کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ مہربان شاہ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ دادا جان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ بابا جان نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے منع کیا ہے۔ جو بھی ہوگا بابا جان کی مرضی سے ہوگا اور انہیں بابا جان کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس وقت چاچی بھی مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کل سے لے کر اب تک ان کی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ نہ تو انہوں نے صبح سے کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ یقیناً اس سارے معاملے نے ان پر بہت گہرا اثر کیا تھا۔ یہ سب کچھ آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس عمر میں اپنا گھر اجڑنے کی سوچ نے ان کی حالت بھی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ یقیناً وہ اس سارے معاملے کے حل کا سوچ چکی تھی۔ سب حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر وقت خود کو تیار رکھنے والی عورت بری طرح سے خود سے ہی جیسے ہاری کھڑی تھی۔ ان پر ترس کھانے والے تو بہت تھے لیکن فیصلہ صرف دادا جان نے کرنا تھا۔
چھوٹی بہو، تم نے جو بھی کیا غلط کیا، تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار ہمیں بتا دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم اپنے بھائی کی کسی اولاد کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے پوتے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی چوائس تمہاری بھتیجی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم کبھی اپنے پوتوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ کر کے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم نے مہربان کو مجبور کر دیا تھا، اسے زبردستی تم سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اسے ساری زندگی کے لیے اپنی ہی اولاد کی نظروں میں گرا دیا۔ جس اولاد کے لیے ہم تمہیں اس گھر میں لائے تھے، اس اولاد کو تم نے کبھی وہ اہمیت نہ دی جو ایک ماں دیتی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ اگر تمہاری گود میں 2 معصوم بچے آئیں گے تو تم ان کی ماں بن جاؤ گی، لیکن نہیں، ہم غلط تھے۔ تم نے کبھی ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم ہمیشہ سوتیلے رشتے نبھاتی رہی۔ عبداللہ کو جس طرح سے تم نے ٹارچر کیا، وہ ساری باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے عبداللہ کو یہاں سے بھیج دیا تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ اگر تمہاری زندگی سے سوتیلی اولاد نکل جائے گی تو تم اپنے شوہر پر دھیان دو گی، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو گی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہم یہاں بھی غلط تھے۔ تم نے کبھی عبداللہ کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ انائش تو ہم سے دور ہو گئی تھی، لیکن عبداللہ کو تم نے ہم سے دور کر دیا۔ تم نے کبھی مہربان کی بیوی بننے کی کوشش کی ہی نہیں۔ تم ہمیشہ اپنے بھائیوں کی بہن بننے میں لگی رہی۔ تم شاید ایک کامیاب بہن تو بن گئی، لیکن اس حویلی میں تم نے کوئی بھی کامیاب رشتہ نہیں نبھایا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی شادی کروائی، اسے مجبور کیا، اولاد کی قسمیں دی، اپنی قسم دی، اتنی مشکل سے اسے منا کر تمہیں اس حویلی میں لے کر آئے، لیکن تم نے کبھی اس حویلی کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی ضد ہم خاموشی سے برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ تمہاری وجہ سے یہ گھر بسا ہوا ہے، لیکن تم نے تو اس سکون کو ہی تباہ کر دیا۔ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ تم نے زراور کے نکاح نامے اور ویڈیو لیک کر دی کسی چینل پر۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے اس گھر کو کبھی اپنا گھر سمجھا ہی نہیں۔ تم اس گھر میں حکومت کرنا چاہتی تھی، تم چاہتی ہو ہر چیز تمہارے اشاروں پر چلے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر چیز تمہارے حوالے کر دی، لیکن تم نے اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں جانتا ہوں اس عمر میں آ کر اس طرح کا فیصلہ سراسر بے وقوفی ہے اور تمہارے لیے شاید زندگی بھر کی سزا، لیکن تمہاری غلطی معاف کرنے لائق بھی نہیں ہے۔ زراور نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں شروع سے اپنی ماں کا مقام دیتا آیا ہے اور تمہیں کوئی بھی سزا دینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس گھر کا کوئی بھی انسان تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتا، سب کا یہی کہنا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہی ان سب کو منظور ہوگا، لیکن میں کیا فیصلہ کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ مہربان پر چھوڑ دیا ہے، باقی مہربان اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور تم خود کو اس سب چیزوں کے لیے کیا سزا دیتی ہو اس کا فیصلہ تم کرو گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور پھر وہ رونے لگی، زمین پر بیٹھ کے وہ دارے مار مار کر رونے لگی۔ زندگی آج اس مقام پر لے آئی تھی کہ اس بڑھاپے میں طلاق جیسی سوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ان کے دماغ تک محدود تھی۔
لیکن کبھی یہ الفاظ مہربان شاہ کے منہ سے نکل کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ معاف کر دیجئے بابا جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے مطلب میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ اپنے ہی اپنوں کے بارے میں غلط سوچتی رہی۔ میں نے ان اپنوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں قصوروار ہوں۔ میں ہمیشہ ان رشتوں کو پالتی رہی تھی جو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس عمر میں طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجا کر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے بس اس حویلی کے ایک کونے میں پھینک دیجئے گا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نہ نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ مہربان شاہ خاموشی سے نظریں زمین پر جھکائے کچھ سوچنے میں مصروف تھے۔ ان کا اس طرح سے رونا سب کو ہی بے چین کر گیا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا؟ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ تھا، ہر کوئی مہربان شاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا فیصلہ سنانے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن وہاں موجود کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ مہربان شاہ کا گھر ایک بار پھر سے برباد ہو۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کے پاس اپنا جیون ساتھی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جس طرح وہ اپنا ہر دکھ شیئر کر سکتے ہیں، جس سے مشورہ لے سکتے ہیں، جس سے باتیں کر سکتے ہیں، یہ وقت طلاق دے کر گھر سے نکالنے کا تو نہیں تھا۔ یہ وقت تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ایک ایپیسوڈ میں دن میں دے چکی ہوں، تو ایک ایپیسوڈ یہ ہو گئی۔ جنونیت کی قسط میری پوری کوشش ہوگی یار، میں کوشش بہت کرتی ہوں لیکن لکھ نہیں پاتی، کیونکہ گھر میں کوئی آ جاتا ہے دوپہر میں۔ تو یار یونیورسٹی کا ایک وہ سسٹم ہے نا کہ آرام سے بیٹھ کے آپ کاپی پہ لکھ لو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں میں اپنی دوستوں کو بھی منہ نہیں لگاتی، وہ خود ہی دونوں آپس میں گچی کر رہی ہوتی ہیں کہ اس بندی کا دماغ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک دوسرے کو لیٹرز لکھ رہی ہوتی ہیں۔ میری جو دو سہیلیاں ہیں مریم اور کنزا، ان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لیٹر لکھ رہی ہوتی ہیں، دیکھو اریج کا دماغ خراب ہو گیا، پھر سے کاپی پینسل لے کر بیٹھ گئی ہے۔ دوسری بھی اس طرح سے لیٹر لکھ کر اس کو دیتی ہے، ہاں یار اس کا دماغ خراب ہے، چلو ہم آؤ سموسے کھانے چلتے ہیں۔ تو یہ ان کی کنورزیشن ہوتی ہے، جو کہ مطلب میں بولنے نہیں دیتی جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں، تب میں کہتی ہوں اپنا منہ بند رکھو، تو وہ منہ بند کرتی ہیں لیٹرز لکھنے میں، اور پھر بعد میں ان کے لیٹرز پڑھتی ہوں اور کہتی ہیں، مطلب یہ ان کا سسٹم ہے۔ میں ساری پرسنل باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ کچھ ایکسٹرا بدتمیز دوست ہے میری، تو یہ سسٹم ہے میرا۔ تو بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ یونیورسٹی کا سسٹم الگ ہے، وہاں پہ میں آرام سے لکھ لیتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو بندیاں ہیں میرے ساتھ ان کے سامنے نہ چلتی ہے۔ یہاں پہ اچانک کوئی محلے سے آ جائے گا، کوئی پاس والے گھر سے، پڑوس سے، آگے پیچھے سے، مطلب سارا دن کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں لکھ پاتی۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لکھ پاؤں، لیکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے جو محلے والے سسٹم ہے نا، مطلب ہمارے پڑوس کا جو سسٹم ہے نا، صبح آنٹی آتی ہیں شام کو جاتی ہیں، اور پھر مما کبھی چلی جاتی ہیں، مما صبح جاتی ہیں شام کو آتی ہیں، ایسا سسٹم ہے۔ مطلب کہ ہمارے جو پڑوس والے لوگ ہیں نا، ہم بہت زیادہ اٹیچ ایک دوسرے سے، میں بھی ہوں، اپنی بھی بات کروں گی۔ ہمارے نا یہاں پہ ایک آنٹی ہے نا، ان کے گھر پہ بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ بیری کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کے بیریز ہوتے ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں۔ ایک تو بیریز ہوتی ہیں نا وہ ریڈ کلر کی، وہ اور چیز ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں
چکی بھی بولتے ہیں، لیکن میں اس چیز کی بات نہیں کر رہی. یہ بیریز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، ہم اس کو بیر بولتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہو. تو اتنا بڑا درخت ہے نا، اتنا اونچا، کم از کم میرے خیال میں وہ 50 فٹ سے بھی زیادہ اونچا ہوگا، کیونکہ میری مما بچپن میں وہاں پہ جھولا جھولتی تھی. تو وہ جھولا بھی تقریباً ہر سال نیا رسہ ڈالا جاتا ہے وہاں پہ. تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں نا، تب صبح سے لے کر شام تک ہم اس جھولے پر جھولتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت کیسے گزر جاتا ہے. تو یہ بھی ہے، مطلب اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں. یار میں اپنی بہت ساری پرسنل باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں بیچ بیچ میں، میری زبان بہت زیادہ چلتی ہے. میں صبح ملوں گی آپ سے. ابھی میں جا رہی ہوں سونے کے لیے، کیونکہ میں جلدی سوؤں گی تو جلدی اٹھوں گی نا، صبح میچ ہے. اوکے، تب تک آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.